بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا شمار سابقون اولون میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مکہ آ کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ مکہ کی منڈی میں ملک التجار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو ابتدائی برسوں میں ہی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد تمام مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ جانے لگے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دیا اور چند منتخب اشیاء ایک صندوق میں بند کیں اور عازم مدینہ ہوئے۔ حاکم اور بہقی نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ مقام دکھایا تھا جو ان کی ہجرت گاہ ہوگا، ایک شوریلا سا میدان جس کے دونوں طرف جلے ہوئے پتھر تھے، یا تو وہ حجر تھا یا مدینہ۔ چنانچہ جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا عزم کیا تو قریش کے نوجوانوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم یہاں آئے تھے تو مفلس و کلاش تھے۔ یہ ساری دولت تم نے یہاں سے کمائی ہے، اگر تم یہاں رہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم تمہیں یہ ساری دولت یا سیب نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل سے پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ایک طرف مال و دولت کے انبار ہیں اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری۔ ایک چیز ان میں سے پسند کر لو۔ دل نے ایمان کو اشرف جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی نے اونٹ پر لدا ہوا قیمتی سامان ان کے حوالے کیا اور پیادل یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ 10-11 دن میں یثرب پہنچے۔ ہجرت سے پہلے مدینہ وحی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یثرب تھا، تو پاؤں میں چھالے اور زخم، بال بکھرے ہوئے، لباس گرد و پسینہ سے آلودہ اور میلا کچیلا۔ اس حالت میں مدینہ میں صحابہ کرام نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور ان سے ان کا حال پوچھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے روانگی کی ساری تفصیل انہیں سنائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد سے بہت خوشی ہوئی اور فرمایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سودا کیا ہے وہ بڑا نفع بخش ہے۔ دنیا کے مال و متاع کے بدلے اس نے اپنے رب کی رضا حاصل کر لی ہے، اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی وطن ایک قریہ تھا جو باختلاف روایات موصل کے قریب لب دجلہ یا لجزیریہ میں واقع تھا۔ ان کے والد اور چاچا کسرے کی طرف سے ابلا کر عامل تھے۔ انہوں نے اپنی دنیا کی صرف چند بہاریں دیکھی تھی کہ رومی فوجوں نے ابلا پر چڑھائی کی اور دوسرے مال و اسباب کے ساتھ اس نونہال کو بھی ساتھ لے گئے۔ سنان کے چمنزار پر اس گل سر سبد کے فقدان سے خزاں آ گئی۔ ان کی بہن
امیمہ اور چاچا لبید نے ان کی تلاش اور جستجو میں دنیا کی خاک چھان ڈالی۔ تمام مجمع محلوں اور موسمی بازاروں کا جائزہ لیا۔ اس یوسف گمگشتہ کا کہیں سراغ نہ لگا۔ وہ رومیوں ہی میں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ بنی کلب نے ان کو خرید کر مکہ پہنچایا اور ان سے عبداللہ بن الجدعان نے لے کر آزاد کر دیا۔ لیکن ایک دوسری روایت ہے کہ وہ خود با کر آئے تھے اور عبداللہ سے صرف حلیفانہ تعلق تھا۔ غرض وہ مکہ میں اس کی زندگی تک اس کے ساتھ رہے۔ مکہ معظمہ لا کر انہوں نے ہی آپ کو آزاد کیا۔ مکہ میں اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو تفتیش و تحقیق کے خیال سے آستانہ نبوت پر حاضر ہوئے۔ اتفاق سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خیال سے آ رہے تھے۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر پوچھا، تم کس ارادہ سے آئے ہو؟ بولے، پہلے تم اپنا مقصد ظاہر کرو۔ انہوں نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ان کی گفتگو سننا چاہتا ہوں۔ بولے، میرا بھی یہی مقصد ہے۔ غرض دونوں ایک ساتھ حاضر خدمت ہو کر مشرف سلام ہوئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رومی تھے جنہوں نے صدائے توحید کو لبیک کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صہیب روم کا پہلا پھل ہے۔ آپ اس وقت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور 30 سے زیادہ صحابہ اکرام اس دائرہ میں داخل ہو چکے تھے۔ جن میں سے اکثر نے مشکرین کے خوف سے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ گو غریب الوطن تھے اور ان کفار مکہ میں ان کا کوئی حامی و معاون نہ تھا۔ تاہم غیرت ایمان نے چھپ کر رہنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے ابتدا ہی میں اپنی تبدیلی مذہب کا حال ظاہر کر دیا اور رائے خدا میں گناہ گوں مصائب اور مسالم برداشت کیے، لیکن استقامت، صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخری مہاجر تھے۔ انہوں نے رخت سفر درست کر کے ہجرت کا قصد فرمایا تو مشرکین قریش نہایت ہی سختی کے ساتھ صدِ راہ ہوئے اور بولے، تم ہمارے یہاں مفلس و محتاج آئے تھے، مکہ میں رہ کر دولت و ثروت جمع کی ہے اور اب یہ تمام سرمایہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ خدا کی قسم ایسا نہ ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ترکش دکھا کر کہا، اے گروہ قریش، تم جانتے ہو کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح نشانہ باز ہوں۔ خدا کی قسم جب تک اس میں ایک بھی تیر ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اس کے بعد پھر اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ ہاں، اگر مال و دولت چاہتے ہو تو کیا اس کو لے کر میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ مشرکین نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال اور منال کے عوض متاع ایمان کا سودا خرید کر مدینہ پہنچے۔ حضرت خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں حضرت کلثوم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھے۔
کھجوروں کا نقل ہو رہا تھا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ سفر میں ان کی آنکھ آشوب زدہ ہو چکی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ نہیں فرماتے کہ آشوب چشم کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، صہیب، تمہاری آنکھ جوش کر آئی ہے اور تم کھجوریں کھاتے ہو۔ مزاج نہایتی بزلہ سنج تھا، بولے، میں صرف اپنی ایک تندرست آنکھ سے کھاتا ہوں۔ اس حاضر جوابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس پڑے۔ جب بھوک کی شدت کسی قدر ختم ہوئی تو شکوہ شکایت کا دفتر کھلا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اپنے باوجود وعدہ مجھے شریک سفر نہ فرمایا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی خیال نہ فرمایا؟ قریش نے مجھے تنہا دے کر روک رکھا۔ بالآخر تمام دولت و ثروت کی عوض اپنی جان خرید کر حاضر ہوا۔ ارشاد ہوا، ابو یحییٰ، تمہاری تجارت نفت رہی۔ اس کے بعد ہی قرآن پاک نے اس عظیم الشان قربانی کی ان الفاظ میں داد دی، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے اور حضرت حارث بن السمہ انصاری سے مواخات ہوئی۔ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام دوسرے معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ حلم پیری میں وہ لوگوں کو جمع کر کے نہایت لطف کے ساتھ اپنے جنگی کارناموں کے دلچسپ داستان سنایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہایت حسن ظن رکھتے تھے اور خاص لطف و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ انہوں نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے جنازہ کی نماز پڑھائیں گے، اور اہل شورا جب تک مسئلہ خلافت کا فیصلہ نہ کریں وہ امامت کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس فرض کو انجام دیا۔ سن 38 ہجری میں پیمانہ حیات لبریز ہو گیا۔ 72 برس کی عمر میں وفات پائی اور بقیع کی گور غریبہ میں مدفون ہوئے۔